السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے درجہ نہم کی کتاب درخشاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے چیپٹرز پڑھ لیے ہیں۔ ان چیپٹروں میں ہم نے ابھی پڑھا ہے اس سے پہلے ہی رباعی کے بارے میں۔ اب یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں قطع کے بارے میں، قطع کس کو کہتے ہیں، رباعی کس کو کہتے ہیں، اسی طرح سے دونوں میں کیا فرق ہے اس کو بھی جان لیا ہے۔ تو یہاں پر جو کہتے ہیں اس کے ڈیفینیشن کو بھی جاننے کے بعد ہم نے ایک بڑے مشہور قطع نگار، قطع گو شاعر اختر انصاری کو پڑھا ہے۔ ان کے بایوگرافی سوانح حیات میں جو ہے ہم واقف ہوئے۔ آج ہم ان کے قطعے سے واقف ہوں گے، اور قطعے کی جمع ہے قطعات۔ تو ان کے کئی قطعات ہمارے کتاب میں، یعنی 5 قطعات یہاں پر شامل کیے گئے ہیں۔ ہر ایک کو دیکھتے ہیں۔ وہ پہلے قطعے میں کہتے ہیں کہ ان آنسوؤں کو ٹپکنے دیا نہ تھا میں نے، ان آنسوؤں کو ٹپکنے نہ دیا تھا میں نے، کہ خاک میں نہ ملے میری آنکھوں کے تارے۔ یعنی آنسو کو وہ آنکھوں کے تارے بتا رہے ہیں، بہت پیارے بتا رہے ہیں۔ کہا کہ ہم نے اسی لیے اس کو ٹپکنے نہیں دیا اور خاک میں ملنے نہیں دیا، خاک مٹی میں ان کو ضبط نہ کرتا اگر خبر ہوتی، ان کو ہم ضبط نہیں کرتے، ان کو روکتے نہیں۔ اگر ہم کو یہ بات معلوم ہوتی، یہ پتہ ہوتا، پہنچ کے قلب میں بن جائیں گے یہ انگارے۔ اگر ہم کو یہ بات معلوم اگر پہلے ہو چکی ہوتی، اس کو نکال دیں گے تو ہم جو ہے سکون اور اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ اگر یہی ہم کو معلوم نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ہم نے ضبط کر لیا، کنٹرول کیا، اپنے اندر ہی روک لیا، اور وہ آنسو ہمارے دل میں پہنچے اور قلب میں پہنچ کر وہ کیا بن گئے، انگارے بن گئے، اور اس سے شعلے نکلے۔ تو بہت بہتر یہ قطع ہے۔ اس قطعے میں یہ بتایا ہے کہ آنسوؤں کو ضبط کرنے سے دل میں انگارے سے پھوٹنے لگتے ہیں، اس لیے یہاں پر کہا کہ تھوڑا بہت آنسو بہنے دینا چاہیے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ غم برداشت کرنا بہت بڑا ہنر ہے۔ اسی طرح سے دوسرا قطع دیکھیے، کہہ رہے ہیں قدم آہستہ رکھ کہ ممکن ہے، قدم آہستہ رکھیے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کوپل زمین سے پھوٹتی ہو، یعنی کوئی کوپل زمین سے نکلتی ہو، اس لیے اپنے قدم کو بہت آہستہ اور نرمی سے رکھیے۔ یا کسی پھول کی کلی سرے دست، کسی پھول کی کلی سرے دست میرے خواب عدم کو لوٹتی ہو۔ تو یہاں پر آپ اگر آ رہے ہیں دوسرے قطعے میں اگر دیکھیں گے، یہ بتایا کہ زندگی کا ہر قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی تلقین کی گئی ہے شاعر کے ذریعے سے۔ اختر شیرانی نے یہی کہا کہ آپ زندگی کے جو کبھی فیصلہ لیں اور وہ بہت سوچ سمجھ کر لیجئے، تاکہ نہ تو خود اور نہ کسی دوسرے کو نقصان اٹھانا پڑے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ خود نقصان میں پڑ جائیں اور نقصان اٹھائیں، اور آپ کی وجہ سے پھر دوسرے کو بھی نقصان ہو، تو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ سوچ سمجھ کر کے قدم یا پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھنا سب سے ضروری ہے، یہی اس قطعے کا اہم پیغام ہے۔ اسی طرح سے تیسرا قطعہ ہے کہ غم ماضی، غم حرما، غم دل اور غم دنیا۔ کہہ رہے ہیں کہ حرما محرومی، ناکامی کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہے غم حرما ہو، غم ماضی ہو، یا غم دل ہو، یا غم دنیا، کوئی بھی غم ہو، یہی طغیانی غم زندگی معلوم ہوتی ہے۔ طغیانی کہتے ہیں دریا میں پانی کا چڑھاؤ کو، اچھال کو، ابھار کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غم زندگی معلوم ہوتی، یہی طغیانی، یہی ساری چیزیں ہماری زندگی میں اتھل پتھل مچائے ہوئے ہیں۔ میری ہستی پہ غم اس طرح چھایا کہ اب اختر، یعنی میری زندگی میں غم چھا چکا ہے، اور اس طرح چھایا کہ اب کیا کرے کہ خوشی کی آرزو دیوانگی معلوم ہوتی ہے، کہ اب خوشی کی تمنا کرنا بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چوتھا جو قطع ہے اس میں آرزو کو زندگی کی سب سے بڑی قوت بتاتا ہے۔ اگر آرزو نہ ہو تو جینا محال ہے۔ اس طرح سے آپ غور کریں تو دیکھیے، پہلے قطعے میں یہ کہا کہ غم
बर्दाश्त करना बहुत हुनरमंदी की बात है, लेकिन आप कभी कभी आंसू बहने दिया करें। जबकि दूसरे कते में कहा कि आप कोई भी फैसला लें सोच समझ करके लें, दूसरों की तकलीफ का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। जबकि तीसरे कते में ये कहा कि खुशी तो बस दीवानगी का ख्वाब है, कभी मिल गई और मिल गई अच्छा लगा, नहीं तो बस गम ही गम है जिसके साथ जिंदगी गुजरती रहती है। इसी तरह से अगर चौथा आप कथा देखेंगे तो वहां कहा कि आरजू को जिंदगी की सबसे बड़ी कुव्वत बनाइए, आरजू न हो तो जीना मुहाल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है, शेर समझ लीजिए कि दिल को बर्बाद किए जाती है। दिल को क्या चीज बर्बाद करती है? तो गम बदस्तूर दिए जाती है। यानी अगर गम होगा तो वो दिल उससे बर्बाद होगा। मर चुकी सारी उम्मीदें अख्तर, सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, आरजू है कि जिए जाती है, आरजू है जीने की और वो जिए जाती है। जबकि पांचवा कता है कि खून भर जाम उंडेलता हूं मैं, खून भर जाम उंडेलता हूं मैं, टीस और दर्द झेलता हूं मैं, तुम समझे हो शेर कहता हूं मैं, अपने जख्मों से खेलता हूं मैं। यानी अगर आप गौर करेंगे तो इस पांचवें कते में शायर अख्तर अंसारी ने ये बताया है कि उसकी शायरी दरअसल उसके गमों की तर्जमान है, और आप समझते हैं कि वो शायरी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उनकी शायरी एक अलग अलग अंदाज से एक अलग अलग चीज़ों को आश्कार करती हैं, उस पर वाज़े इशारा देती हैं। तो वो बहुत बेहतरीन कता लिखते थे और उन कतों के ज़रिए से उनकी शोहरत हुई है। उम्मीद कि आपको ये कते समझ में आए होंगे। ये कते कितने बेहतर हैं उसका फ़ैसला अब आप खुद कर पाएंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।